بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن کیا ہے؟ یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جنات کے نام مسجد کہاں واقع ہے؟ جنوں کا مذہب کیا ہے؟ جنات کون سی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور کیا کالی بلی جن ہے؟ اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات سننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جن کی معنی ہے چھپا ہوا، پوشیدہ دیو یا بھوت۔ قرآن کریم کے اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ قرآن کریم کی 8 سورتوں کی 12 آیات اور سورہ جن کی 15 آیات میں جنوں کا ذکر موجود ہے۔ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جنات جن کے بال اور پر ہیں اور وہ مستقل بادل اور ہوا کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ نمبر 2 حیوانات کی صورت بن جاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، کتا، بلی وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر جنات کی وہ قسم ہے جو شرعی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جو خالی اور امن کے مقامات پر زندگی بسر کرتے ہیں، دینی مجالس و محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہے۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ جو بد ترین ہوتے ہیں ان کا سربراہ ایک جن ہے جس کا نام ابلیس ہے۔ اگر نیک اور بزرگ گروہ کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال لیں، جس کے تابع اور فرمان میں رہ کر جنوں نے مشکل سے مشکل امور سر انجام دیا۔ دوسری مثال نبی کریم علیہ السلام کے دور نبوت کی ہے۔ جب جنات نے نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سنا تو انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر یہ بات بڑی حیرت سے بتائی۔ اب اس جگہ جہاں جنات نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سنا تھا، حرم کے قریب مکہ مکرمہ میں مسجد جن واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنوں کو مختلف صورتیں اختیار کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ انسان کی شکل میں، جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسکین کی صورت میں آیا، اس نے خیرات دینے کی ترغیب دی۔ جانور کی شکل میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ سانپوں کی شکل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا، اس ڈر سے کہ یہ مقتول کوئی جن ہو جس نے اسلام قبول کر لیا۔ صحیحین میں ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر قسم کے سانپ مارنے کا حکم دیا کرتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے گھریلو سانپوں کو مارنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے آپ نے ان سے پرہیز کیا۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جنات ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو اسے 3 دن تک خبردار کرو، اگر اس کے بعد تم پر نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ مسلمان یا صالح جن کالی بلی کے شکل میں نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی درست نہیں کہ ہر کالی بلی شیطان یا جن ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔